پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں یعنی روزانہ جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فوت ہونے کے بعد 4 لوگوں کی گواہیاں مل جائیں اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ اس حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا، اور آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے لوگ ختم پاک میں حصہ لے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حصہ نہیں لے سکے، جو سارے گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک مرحوم کی بخشش عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں، یعنی کہ باپ کی اہمیت بتائی گئی کہ بندہ اور اس کا مال سارا کچھ اس کے باپ کا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کی اہمیت کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تمہاری برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کی شرح کی گئی، اس کے اندر آیا کہ جو گھر کے اندر بزرگ ہیں، جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہیں۔ تمہاری برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، جو گھر کے اندر والدین ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی اس حدیث کے ساتھ اس کے اندر شامل ہیں۔ مطلب کیا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اب جب بزرگ چلے جائیں ان کو اصالہ ثواب کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانی ہے، تبدیلی لانی ہے۔ کتنے واقعات ملتے ہیں کہ فوت کی ہوئی، کوئی فوت ہو گیا، رخصت ہوا، لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں چینج کر لی، نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنی شروع کر دی، دل کو صدمہ پہنچا فوتگی کا تو اس سے نماز پڑھنا شروع کر دی، نیک کام کرنے شروع کر دیے۔ کیوں کہ جو فوت ہو گیا اس کو اصالہ ثواب کیا جائے۔ تو آج جن کو صدمہ ہے، جس کو سب سے زیادہ صدمہ ہے، اس کو سب سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے بعد میں نے سب سے زیادہ نیک کام کرنے ہیں، اصالہ ثواب کرنا ہے۔ اولاد ہے، سب سے زیادہ صدمہ ہے، نمازیں پڑھنی شروع کر دینی چاہیے، پنجگانہ نماز پڑھنی شروع کرنی چاہیے۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ با جماعت نماز کو جو صف اول یعنی کہ جو جماعت اولیٰ ہوتی ہے، پہلی جماعت ہوتی ہے، جیسے اذان دی جاتی ہے تو وہ جماعت ہوتی ہے، جیسے 1:30 بجے ظہر ہوتی ہے اکثر مساجد میں، یہ جماعت جو ہے مسجد کی جماعت، اس کو واجب کا درجہ قرار دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ واجب کا درجہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شرعی طور پہ معذور نہیں ہیں، آپ جتنے بڑے مرضی مبلغ ہیں یا جتنا چھوٹے نعت خواں ہیں یا بڑے نعت خواں ہیں، آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ 27 گنا ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، تھکاوٹ ہے تو گھر پڑھ لیں، کام ہے تو گھر میں پڑھ لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ شرعی طور پہ معذور نہیں، آپ کو مسجد میں جا کے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ گناہ کی صورت بنے گی۔ گھر میں نماز پڑھیں گے، جماعت واجب تھی نہیں گئے، گناہ کی صورت بنے گی کہ آپ جماعت سے نماز کیوں ادا نہیں کی۔ گھر میں نماز پڑھیں گے وہ تو ثواب ملے گا، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں پنجگانہ نماز مساجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے جانے کے بعد اگر ہم مساجد کا حال دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ 10 صفیں ہوتی تھی، 5 صفیں ہوتی تھی، 6 صفیں ہوتی تھی، 100 نمازی ہوتے تھے، 50 نمازی ہوتے تھے، جہاں پہ 50 نمازی تھے وہاں پہ 5 رہ گئے، جہاں پہ 40 تھے وہاں پہ 4 رہ گئے، جہاں پہ 100 نمازی تھے وہاں پہ 10 رہ گئے۔ یہ ایک اندازہ ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔